having, apart from this, we are having farmans. Just I told, 40,000 farmans. All the farmans consisting of 14 secretariat departments. 14 even farman are available. We have been collected all the farmans from the creating agency. The quantum of the farman, the periodicity of the farman is 1901 to 1948. And before that, I have traced out, I have searched a lot before, what about the farmans before. I have collected many of the farmans in the gazettes also. Whenever Mir Mehboob Ali Khan attained the age of majority in 1884, 8 February 1884, at that time he conducted many of the meetings. First of all, he has given the attention to peace and welfare of the people and income and expenditure. At that time, he has issued many of the farmans. We have consulted in my research paper. And before the farmans, the ardash were issued. Ardash were issued by the Minister Peshi, and Nizam Mir Mehboob Ali Khan's period, he has endorsed on the ardash. This is the very authentic endorsement. मंजूर किया जाता है, बिल्कुल ब्रीफ, नामंजूर किया जाता है, निकाल दिया जाए, अपॉइंट दाखिला दे दिया जाए, बिल्कुल ब्रीफ endorsement है महबूब अली खान के. We are having the registers also. Apart from this, archives this farman consisting of regarding the grant of the temple, regarding the grant of the gurudwaras, regarding the grant of the churches, regarding the grant of the mosque, ashur khanas, and regarding the pandits. Many of the eminent pandits also were called for from the outside of the states. They have come to Hyderabad. Nizam at that time has awarded the robe of honor, shawl, and many of the gifts also. Many of the Dana Mamal, Pandit Pratimani Bhanikar, many of the Pandits came to Hyderabad. They got the robe of honor and gratitude by the Nizams. And many of the churches also. And before the early Nizams has not given the education system, but during Mir Mehboob Ali Khan, whenever the Saladin assumed the premiership, the education also uplift by the lower condition. Girls' education also at that time was not prevailed. Girls' education, girls' school also established in the districts, and many of the schools at all the district level also, vernacular language also taught. Every district, 2 school, compulsory school were opened at every district. The first engineering college was opened in the Warangal in 1872. The first medical college was started in 1846 during the period of 4th Nizam Mir Nasiruddaula. All the developments were made. Previously, our Hyderabadi, our Telangana people were not the illiterate. They were also qualified, but some tradition also. They have accustomed with the tradition. Whenever Saladin got the charge of premiership, he asked the people, you please put some modern administration. He has prepared some modern administration also. He introduced modern system in the revenue. He introduced some system of the finance also, modern system in the finance. He introduced the education, compulsory education also for the children. Many of the developments have been made during the period of 6th Nizam. In 7th Nizam also, he was also continued all the system of his father, Mir Mehboob Ali Khan. But 7th Nizam were very qualified and he is very fond of education. He gave lot of grants to the Education Institute. Once a time I have read one, the file is also available. This is not my words. We are having one of the file in the repository. If निज़ाम की बताते कि कमर में पूरे सुराख पड़ गए थे. निज़ाम अपने मामले में बहुत कंजूस थे. कमर में पूरे आपके होल पड़ गए थे. तो बताते कि इंकोटी में शाही महल में कुछ ब्लैंकेट्स आए थे. तो लोग आके बोले कि आला हजरत आप अपने लिए एक ब्लैंकेट खरीद लीजिए, क्योंकि आपकी ब्लैंकेट पुरानी हो गई तो आप टला दिए.
لیکن امیڈیٹلی بنارس ہندو یونیورسٹی بیکانیر سے ایک لیٹر آیا تھا کہ ایجوکیشن کے لیے ہم کو یونیورسٹی کے لیے گرانٹ چاہیے. اسی وقت اعلیٰ حضرت 1 لاکھ روپیز بنارس ہندو یونیورسٹی کے لیے سینکشن کیے. not for state, not for other state. اعلیٰ حضرت دنیا کے دوسرے ممالک کو بھی گرانٹ دیے. ایسے کئی ایک سورسز آرکائیو میں موجود ہے. آرکائیو میں خزانہ ہے, بس اس کو دیکھنے والوں کی آنکھ چاہیے, اس کو پرکھنے والے اسکالر چاہیے. اس کے لیے آرکائیو میں ہر ریکارڈ آپ کو موجود ہے. جہاں اگر آپ کو کچھ 1-2 فائل اگر کچھ نقص بتاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو 10 فائل بینیفیشل ٹو دا پبلک رہیں گے, ماسز کے بینیفٹ کے لیے رہیں گے, عوام کے بینیفٹ کے لیے رہیں گے. اور جتنے بھی بھنڈار کا اورینٹل ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے, چرچز ہے, کئی ایک ہے, آپ کو گنانا بہت مشکل ہے کیونکہ کئی ایک ایسے چرچز ہے. میں نے ایک ریسرچ پیپر لکھا تھا جس میں 1993 سے میں اس کا اسٹیٹسٹیکل ڈاٹا کاؤنٹ کری تو ایٹ دا ٹائم ڈیورنگ محبوب علی خان, تو محبوب علی خان یہ بتاتے تھے کہ ماسز زیادہ تعداد میں ہندوز ہے اور کم تعداد میں مسلمس ہے, کرسچن بٹوین میں ہے, تو گرانٹ بھی اسی لیول سے دی جائے. تو جب کوانٹم دیکھا گیا تو چرچز پاٹا شالاز وغیرہ کا کوانٹم بڑا ہوا تھا, اس کے بعد ماسک ہے, اس کے بعد چرچ ہے, اس کے بعد گرودوارا ہے. تو اس کے لیے ریسرچ کی ضرورت ہے. اور کئی ایک ایسے ہیں جو ہر اکنامیکل کنڈیشن میں اور اریگیشن میں ہر جگہ کئی ایک پاؤنڈس اس وقت اسٹیبلش ہوئے, کئی ایک انسٹیٹیوشن اسٹیبلش. سب سے بیسٹ ایگزامپل عثمانیہ یونیورسٹی ہے. آج بتائیے کہ دنیا کے کوئی کونے میں ویسی یونیورسٹی کوئی بنا نہیں سکتے. وہ ہمارے اپنے حیدرآباد کی دین ہے. وہ یونیورسٹی حیدرآباد کی شان ہے. لوگ باہر سے آ کے لوگ اس یونیورسٹی کو دیکھتے ہیں. یونیورسٹی ہے, سٹی کالج ہے, چومحلہ ہے, کئی کورٹس ہے, یہ سب بنا ہے. حیدرآباد کوئی ایسی کوئی جاہلوں کی جگہ نہیں تھی جو 1960 کے بعد ڈیولپ ہوئی یا 1956 کے بعد ڈیولپ ہوئی. حیدرآباد ایک تو حیدرآباد کی شاہی طریقہ, حیدرآباد کا رہن سہن, حیدرآباد کا کھانا, حیدرآباد کی گنگا جمنی تہذیب پوری دنیا میں مشہور ہے. حیدرآباد اپنے دامن میں ہر چیز رکھتا تھا. حیدرآباد کے پاس جھاڑ پہاڑ ہے, حیدرآباد کے پاس ملن ہے, حیدرآباد کے پاس ہر چیز تھی. کیا نہیں تھی بتائیے ہمارے پاس. قطب شاہ کے پیریڈ میں بتاتے ہیں کہ گولکنڈا فورٹ میں آج جیسا بازار میں جیسا سرے بازار کاؤنٹر کے اوپر جو بونے والیاں رہتے جو ترکاری بیچتے, اس ٹائم قطب شاہی پیریڈ میں, قطب شاہوں کے پیریڈ میں سائڈ میں رکھے ہیرے جواہرات بکتے تھے. اور ہمارے لوگ تلنگانہ کے لوگوں کو اتنا نہیں تھا کہ کچھ ہم خرید لیں. باہر سے آ کے ملہ آتے تھے, سیاح آتے تھے, ٹریولر آتے تھے, وہ پورے ہیرے موتی وہ خرید کے باہر لے کے جاتے تھے. تو ہماری تہذیب ایسی ہے. ہیرے جواہرات کی منڈیاں لگتے تھے ہمارے پاس ڈیورنگ دی قطب شاہی پیریڈ ان دا گولکنڈا. سائنس میں, میڈیکل میں, the first medical, women. He has grant lot of education he has provided, not for open the school. Nizam has introduced for getting the higher education to the other than India, any one of the university abroad. The first time Nizam has, Mahbub Ali Khan has given the grant to Saroj Chattopadhyay for getting the higher education from one of the university of the England. Many of the students, many of the scholars got the scholarships for getting the higher education from abroad. Sarojini Naidu also, Mahbub Ali Khan is like to Sarojini Naidu as a daughter. Always he gave lot of respect and care to Sarojini Naidu. Saroj Chattopadhyay also mentioned in his poems all these things. And apart from this, medical also, in the first certificate has been issued in
46 also, I don't have remember the date, but the first medical certificate has been issued. Previously, the medicine has been taught in the Urdu, and after some times, after formation of the university, the one of the subject of the English also in the university is compulsory. At that time, all the medicated books also transferred into the English. The medicine also has been grown up during the period of Mir Usman Ali Khan's Nizam. Yeah.